مولانا طارق جمیلی صاحب کے بیٹے کی وفات، شہادت یا خودکشی۔ اب مولانا طارق جمیلی صاحب کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، حادثاتی موت ہوئی ہے، یا شہادت ہوئی ہے، یا خودکشی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک الگ بحث ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو حالات، جو لوگوں کی زبانیں چلیں، جو لوگوں نے الفاظ استعمال کیے، جو لوگوں نے تبصرے کیے، تذکرے کیے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولانا طارق جمیلی صاحب کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیلی صاحب سے مجھے خود بھی ذاتی طور پہ اختلاف ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، ایت عالم اختلاف ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا ایک عالم دین یا کوئی بڑا آدمی اگر اس کا کوئی بیٹا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کیا ہمیں اس شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم تذکرے شروع کر دیں، تبصرے شروع کر دیں اور اپنی زبانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں؟ کیا ہم نے کل قیامت والے دن ان استعمال شدہ زبانوں کا ہم نے حساب کتاب نہیں دینا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے خودکشی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کی ہے، کیونکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ صحابی کو نظر بھی ہے خواب کے اندر کہ ان کو اللہ نے بخش دیا، لیکن جن ہاتھوں کے اوپر انہوں نے چھریاں چلائی تھی وہ ہاتھ کسی کپڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر لہ ولیدیہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کے ہاتھوں کی مغفرت فرما۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔